میرا موضوع ہے اتباع سنت ہی کیوں. بڑا اہم موضوع، بہت ضروری موضوع. اور اس انداز میں پہلی بار میں نے موضوع دیکھا. ہم لوگ کہتے تھے اتباع رسول ضروری ہے، اتباع رسول ہونی چاہیے، اطاعت ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ سوالیہ انداز کا جو یوسف انجینئر صاحب نے موضوع بھیجا، مجھ کو بڑا دلچسپ لگا کہ اتباع سنت ہی کیوں ضروری ہے، اس کے بغیر کیسے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا چانس ہے؟ تھوڑا بہت موقع مل سکتا ہے کیا؟ اوروں کی اتباع کر کے بھی ہم پاس ہو سکتے ہیں کیا؟ جنت میں جا سکتے ہیں کیا؟ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ انہی باتوں پہ ہم آج غور و فکر کریں گے قرآن و سنت کی روشنی. موضوع کو ہم دو پارٹ میں رکھ کر دیکھتے ہیں. اتباع سنت ہی کیوں، اور اگر اتباع سنت نہیں تو پھر کیا؟ کس کی اتباع، کس کی پیروی؟ اتباع کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے نقش قدم پر چلنا، کسی کے قدم بقدم چلنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. تابع یتبع سے بنا ہے یہ لفظ. اللہ کے رسول کے قدم بقدم چلنا، پیچھے پیچھے. آپ کی چھوڑی ہوئی سنتوں، آپ کے دیے ہوئے احکامات کو ماننا، اس پر عمل کرنا، یہ اتباع سنت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی حکم دیا یا آپ کی کوئی سنت ہے، اگر ہم اس کو اختیار کرنے کے بجائے کسی اور کی پیروی کرنے لگیں تو کیا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ انہی سوالوں کا جواب. اتباع رسول کیوں ضروری ہے؟ کیا مقام ہے اتباع کا؟ نماز کا اپنا مقام ہے، روزے کا اپنا مقام ہے، حج کا بھی اپنا مقام ہے، زکوٰۃ کا بھی اپنا مقام ہے. شریعت میں اتباع کا کیا مقام؟ دیکھیے جتنے بھی انبیاء آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو سنت دی ہے. یہ ہمارے رسول کی بات نہیں ہے، آخری رسول کی بات نہیں ہے. جتنے بھی انبیاء آئے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو سنت دی، بلکہ بعض نبیوں کو صرف سنت ہی دی گئی، کوئی صحیفہ نازل نہیں ہوا ان کے اوپر. ایسے بہت سارے انبیاء بے شمار. حضرت یونس ہیں، حضرت داؤد ہیں، ان کے اوپر کوئی صحیفہ نہیں آیا تھا. بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ الہامی شکل میں آپ کے قلب پر جو کچھ کہہ دیتا، جو نازل کر دیتا، آپ اس کا حکم دیتے اور وہی کرتے، اور امتیں پیروی کرتی. تو ہر نبی کو سنت ملی، اور اس وقت کی امتوں نے اپنے اپنے نبی کی سنت کی پیروی کی، اطاعت کی، ان کے قدم بقدم چلے. جو لوگ چلے اپنے نبیوں کی سنتوں پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے شمار اجر و ثواب کی بشارت دی، جنت کا وعدہ فرمایا. اور پچھلی قوموں میں جنہوں نے انکار کیا نبی کی اطاعت کرنے پر، نبی کی سنتوں کو اختیار کرنے سے انکار کرنے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دھمکی دی، بلکہ دنیا میں بھی عذاب نازل کیا. بہت ساری قومیں ایسی بھی گزری. سنت کا بڑا مقام ہے ہر نبی کی زندگی میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت شریفہ کو ہم سنت کہتے ہیں. اگر حدیث میں آپ تعریف دیکھیں اس کو اصول حدیث میں، تو اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے اس کی حیثیت کیا ہے اور کیا چیز ہے، وہ تعریف کی گئی ہے: ما نصب الی رسول اللہ من قول و فعل و تقریر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیز منسوب ہو جائے، چاہے وہ آپ کی بات ہو، قول ہو، یا آپ کا عمل ہو، یا آپ کے سامنے کسی صحابہ نے کچھ کیا اور آپ نے روکا نہیں، وہ تقریر کہلاتی. قال قال رسول اللہ، آپ حدیث سنتے اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا، یہ قول رسول ہے. اور آپ سنتے اللہ کے رسول اللہ فیضان کرتے تھے، یہ عمل رسول ہے. اور تقریر یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے کسی صحابہ نے کچھ کیا. مثال کے طور پر ایک حدیث ایسی ہے کہ فجر کی نماز ہو رہی تھی، ایک صحابی آئے، جماعت میں شریک ہو گئے، سنت نہیں پڑھ سکے. جماعت ہو رہی تھی، جماعت میں شریک ہو گئے، نماز ختم ہونے کے بعد آپ نے الگ جا کر 2 رکعت سنت ادا کی. اللہ کے رسول نے بلایا اور پوچھا یہ کون سی نماز؟ فجر کے بعد تو کوئی نماز نہیں، یہ کون سی نماز ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے فجر سے پہلے کی 2 سنت نہیں پڑھی تھی. آپ خاموش رہے، اجازت دے دی. اس کا مطلب اجازت، فجر کی سنت بعد میں پڑھ سکتے ہیں.
یہ تقریر ثابت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور آپ کی تقریر کو سنت کہتے ہیں، اور اس کی پیروی، اس کی اطاعت، اس کی اتباع امت پر لازم اور ضروری ہے. اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو شخص مجھ سے محبت کرے گا جنت میں جائے گا. بہت سے لوگ نعرہ بازی کرتے ہیں، رسول کا نام لیتے ہیں، عشق اور محبت کے دعوے کرتے ہیں، مگر سنت ان کی زندگی میں نہیں ہے، بلکہ سنت کا اپوزٹ جو بدعت ہے، سنت کا مخالف جو بدعت ہے، ان کی زندگی میں بھری پڑی. قرآن کا حکم اور اللہ کے رسول کا حکم برابر کا درجہ. صحابہ نے یہی سمجھا اسلام کو. میں دو ایک مثال دے کر کے ایک آدھ آیتوں سے بھی ثابت کروں گا اس بات، حدیث سے ثابت کروں گا کہ ہر بات قرآن میں نہیں ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہے، لیکن صحابہ نے یہ مانا کہ یہ قرآن میں. مثال کے طور پر معراج کی رات میں نماز فرض ہوئی مکے میں، نبوت کے 12ویں سال یا 13ویں سال میں اللہ کے رسول کو معراج ہوئی اور معراج میں نماز فرض ہوئی. اور اس وقت سے سارے جو مسلمان تھے جو ایمان لائے اللہ کے رسول پر، وہ سارے لوگ نماز پڑھتے رہے. وضو کا حکم قرآن میں نہیں آیا تھا. اور ہجرت کے بعد جب مدینہ تشریف لے آیا تو مدینے میں بھی کچھ دنوں تک وضو ہی کر کے نماز پڑھتے رہے، صرف رسول کے حکم پر، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ان اللہ لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور. یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بغیر وضو کے اللہ تبارک و تعالی نماز کو قبول نہیں کرتا. صرف اس حدیث کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے طریقہ وضو بتایا، اور اسی وضو کے ذریعے سالوں سال تک نماز پڑھی گئی، یہاں تک کہ سورہ مائدہ کا نزول ہوا جس میں یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم. یہ سورہ مائدہ میں لاسٹ میں نازل ہوئی. اب بتائیں آپ کہ اتنے دنوں تک صحابہ نے کس کی پیروی کی، کس سنت پر چلے؟ رسول کے طریقے پہ چلے. قرآن میں کوئی ثبوت نہیں تھا. کسی صحابی نے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہم سے وضو کا مطالبہ کر رہے ہیں اور قرآن میں نازل نہیں ہوا، ہم کیوں کریں؟ نہیں، بلکہ سیدھے سیدھے اللہ کے رسول کے حکم کی پیروی کرتے رہے. اسے کہتے ہیں اتباع سنت. صحابہ نے رسول کو یوں سمجھا ہے اور رسول کی سنت کو یہ اہمیت. اللہ کے رسول ہجرت کر کے مکہ سے قبا پہنچے. مدینہ سے پہلے متصل ایک محلہ تھا قبا، چند گھر تھے وہاں پہ. مہاجرین جتنے بھی مکے سے آئے تھے وہ آ کے یہی بسے تھے. اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے آئے تو آپ یہی ٹھہرے، 12-14 دن تک آپ قبا میں ٹھہرے. اور یہاں سے جب مدینے میں داخل ہو رہے تھے تو راستے میں بنو سالم کے محلے میں پہلی بار جمعے کی نماز ادا فرمائی گئی. جمعے کی پہلی نماز بنو سالم کے محلے میں اللہ کے رسول نے مدینے میں داخلے سے پہلے ادا فرمائی تھی. 100 لوگ تھے. قرآن میں کوئی حکم جمعے کا نہیں آیا تھا. قرآن میں جمعے کا حکم نہیں آیا تھا اس وقت تک. سورہ جمعہ تو بہت بعد میں نازل ہوئی. اب آپ بتائیں کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول آپ نے جمعے کا حکم کیوں دیا؟ اس طرح کی کوئی آیت قرآن میں نہیں. وہ رسول کے حکم کو قرآن کی طرح سمجھتے. گویا ان کے یہاں قال اللہ اور قال رسول میں فرق نہیں تھا. جس طرح سے اللہ کے حکم پر وہ عمل کرتے تھے اسی طرح سے رسول کے حکم پر عمل کرتے تھے. صحابہ کا فہم یہ تھا، صحابہ کی سمجھ یہ تھی کہ سنت رسول سب سے پہلے ضروری ہے. آج ہم اور آپ سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں سنت ہی تو ہے. عام طور سے سنتوں سے ہم دور ہیں. بخاری شریف کے اندر کتاب التفسیر کے اندر امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ آیت ہے قرآن کی. اللہ کے رسول جو تمہیں دے لے لو اور جس سے منع کرے رک جاؤ. یہ قرآن کی آیت کا مطلب ہے. اس کا باب باندھا امام بخاری نے کتاب التفسیر کے اندر، اور اس کے تحت ایک حدیث نقل کی. انہوں نے سمجھایا کہ اطاعت رسول کا کیا مقام. حدیث سے عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لعن اللہ الواشمات والمتشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ فبلغ ذلك امرأة بن اسد يقال لها ام یعقوب فجاءت
वक़ालत बलगनी अन्नका लान तकैता वकैत। पूरी हदीस लंबी है, मैं पढ़ता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बार खिताब किया सहाबा से, या उस दौर के जो मुसलमान थे बाद के भी, और उन्होंने खिताब के दौरान फरमाया, बात सुनिएगा बड़े ध्यान से। अब्दुल्लाह इब्न मसूद सहाबी रसूल ने कहा कि लान अल्लाहुल वाशिमात, अल्लाह तबारक व तआला गोदना गोदने वाली पर लानत भेजता है अल्लाह ताला। वल मुतशमात, और गोदवाने वाली औरतों पे भी अल्लाह लानत भेजता। ये आजकल फैशन में आजकल फिर चल रहा है ना, क्या कहते हैं उसको, टैटूस। गोदना गोदवाते थे उस जमाने में, पुराने जमाने में, बीच में बंद हो गया, आज वो फैशन फिर आ गया वापस, जिहालत लौट के आ गई। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिताब करते हुए फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने लानत भेजी है गोदना गोदने वाली पर, गोदवाने वाली पर, और भवों के बाल बारीक करवाने वाली पर, और दांतों के बीच में कुशादा करवाने वाली। ये मेयार हुस्न था उस जमाने का, हसीन बनने के लिए होता था, आज भी हो रहा है बहुत कुछ। अब ये खबर उड़ते उड़ाते पहुंची एक औरत के पास, कबीले बनु असद की थी वो खातून, और वो उम्मे याकूब कहलाती थी, कुन्नियत उनकी थी उम्मे याकूब। ये खबर पहुंची कि भाई आज सहाबी ने तकरीर की है और उन्होंने ऐसी ऐसी बात कही। औरत जुरतमंद थी, फजात, वो अपने महल्ले और अपने घर से चल के सहाबी के पास आई, अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पास। वकालत, और आकर उसने कहा, इन्नहु बलगनी अन्नका लान तकैता वकैत, मुझे ये खबर मिली है कि आप ऐसी ऐसी औरतों पर लानत भेजते हैं, कहते हैं कि अल्लाह ने लानत की है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाया कि हाँ, आखिर मुझे क्या हो गया है, कौन रोकने वाला है कि जिस औरत पे अल्लाह ने लानत भेजी है मैं क्यों नहीं भेजूंगा, मैं भी भेजूंगा, तकरीर में बोलूंगा। खातून ने कहा, वक़द क़रअतु मा बैन दुफ़्फ़तैन, हदीस है लक़द क़रअतु मा बैन दुफ़्फ़तैन। वो औरत कह रही है कि दो दफ्तियों के बीच में जो पूरा कुरान है मैंने A to Z पूरा पढ़ा है समझकर। फमा वजदतु फीह, मैंने पूरे कुरान में कहीं नहीं पाया है कि अल्लाह ने कहा हो कि गोदना गोदने वाली या गोदवाने वाली या बाल भवों के बाल को बारीक करवाने वाली वगैरह वगैरह औरतों पे अल्लाह लानत भेजे, कहीं नहीं कुरान। आप ये कैसे कह रहे हैं कि आपने कहा कि अल्लाह ने लानत भेजी? एक औरत होकर कह रही है। आज हम मर्दों के अंदर जरूरत नहीं है कि हम कह दें कि हमने पूरा कुरान पढ़ लिया। उस दौर की औरतें कैसी होती थी, आज मर्द भी नहीं उस पाए को पहुंच सकते। उस खातून ने कहा, लक़द क़रअतु मा बैन दुफ़्फ़तैन, दो दफ्तियों के बीच में जो कुरान है पूरा मैंने पढ़ा है। फमा वजदतु फीह मा तक़ूल, और मैंने पाया नहीं उसमें ये इस तरह का कोई हुक्म या इस तरह की कोई आयत जो आप कह रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने, सहाबी रसूल ने, लइन कुन्ते क़राती लक़द वजद, अगर तू गौर से पढ़ती ना तो कुरान में ये आयत पाल, कुरान में है ये आयत। फिर फरमाया, अमा क़राती व मा अताकुमुर रसूल फख़ुज़ू, क्या तूने ये आयत नहीं पढ़ी है कुरान में, मा अताकुमुर रसूल फख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी है? तो कहा कि हाँ ये आयत तो है कुरान के अंदर, ये आयत तो है कुरान में, मैंने पढ़ी है। फिर उसके बाद आपने फरमाया कि इन्नहु नहा अन्हु, अल्लाह के रसूल ने रोका है और बताया है कि लानत करने वाली औरतों पर क्या कहते हैं कि गोदना गोदवाने वाली या गोदने वाली पे अल्लाह की लानत, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। और अल्लाह के रसूल के फरमान को उन्होंने कहा, जब अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने फरमाया। उनकी दलील यही थी कि जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया है तो समझो कि अल्लाह ने कहा है, क्योंकि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा, रसूल अपनी मर्जी से नहीं बोलते हैं, ये वही बोलते हैं जो रब कहते। देखिए इस्तिदलाल, यानी अल्लाह के हुक्म को और रसूल के हुक्म को एक बताया गया। ऐसा नहीं कि अल्लाह ने जो कहा वो फर्ज और रसूल ने जो कहा सुन्नत, फर्ज की बड़ी अहमियत और सुन्नत की कोई अहमियत ही नहीं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने ये कहा है और कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि रसूल जो दे वो लो और जिनसे रोके रुक जाओ। फिर वो खातून कहती है, इन्नी अरा अन्नका अन्न अहलक यफ़अलूनहु, मेरा ख्याल तो यह है सहाबी रसूल कि आपकी बीवी बच्चे तो जरूर ऐसा करते होंगे, आपको खबर नहीं होगी। फैशन था तो आपकी बीवी बच्चे गोदना गोदवाती होंगी, बहू के बाल बारीक करवाती होंगी, आपको खबर नहीं है। सहाबी ने कहा, फज़हबी वंजुरी, जाओ मेरे घर में जाओ और देख के आओ। वो खातून गई, वो भी जुर्रतमंद थी, उसने भी छोड़ा नहीं। फज़हबत व नज़रत, वो गई और आपकी बीवी बच्चों से मिल के आई, गई भी और मिली भी और देखा बहुत गौर से और फिर वापस आई। फलम तर मिन हाजतिहा शैया, और उसने ऐसा कुछ पाया नहीं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने पूछा, क्या पाया मेरी बीवी बच्चों को?
کہا کہ نہیں صحابی صاحب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کی بیوی بچے بھی فرسٹ کلاس نہیں ہے، ان کی یہاں کوئی ایسا فیشن. جانتے عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا تھا؟ لو کان کذالک ما جامعتها ابدا، اگر میری بیوی ایسا فیشن کرتی جس پہ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے تو میں اپنے بستر پہ اس کو قریب نہیں. آج ہم لوگ بے نمازی بیویوں کو برداشت کر رہے ہیں، بے نمازی بیویوں کے ہاتھ کا کھانا کھا رہے ہیں. ہمارا ایمان مر گیا، ہمارا ذوق خراب ہو گیا. ہم خود نماز نہیں پڑھتے، ہم خود سنت کی پابندی نہیں کرتے. ہم کس منہ سے کہیں گے بچوں کو تربیت کریں گے یا بھی بچوں کو مجبور کریں گے نماز پڑھنے پر یا سنت پہ چلنے پر؟ یہ سمجھنے کی بات اور سوچنے کی بات ہے کہ ہم اور آپ کتنا گر چکے ہیں اور کیا معیار ہے آج کے مسلمانوں کا اور 14 سال پہلے کے مسلمانوں کا. اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا تھا کل امتی يدخل الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، ہاں وہ نہیں جائے گا میری امت میں سے جنت میں جس نے میرا انکار کر. صحابہ نے پوچھا وہ من ابا یا رسول اللہ، بھلا آپ کا منکر کون ہو سکتا ہے آپ کو رسول ماننے سے انکار کر دے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری سنت کے اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی یعنی میری سنت کو چھوڑ دیا، میری سنت کو اہمیت نہیں دی، وہ جہنم میں جائے گا. صاف حدیث ہے، بغیر لاگ لپیٹ کے اللہ نے فرما دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا من اطاعنی. رسول کی اطاعت کس میں ہوگی آپ بتائیں؟ نماز پڑھیں گے رسول کی اطاعت ہوگی؟ جی نماز پڑھیں گے تو رسول کی اطاعت ہوگی؟ نہیں. روزہ رکھیں گے تو رسول کی اطاعت ہوگی؟ ارے بھائی قرآن میں آیا ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے روزہ نماز حج و زکوٰۃ کا قرآن میں آیا ہے. اگر آپ اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں تو رسول پہ کون سا احسان کر رہے ہیں؟ کون سا آپ امتی ہے رسول کے؟ ارے رسول کی سنتوں پہ چلتے نا تو سمجھ میں آتا کہ آپ رسول والے ہیں. آپ نے اللہ کی اطاعت کر لی اور رسول کی نہیں کی، جنت مل جائے گی؟ مل جائے گی؟ لگتا ہے شک ہے کچھ لوگوں کو. اللہ نے قرآن میں فرمایا اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. صاف واضح آیت ہے، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اور فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تو نے منہ موڑ لیا ان دونوں میں سے کسی کی اطاعت سے یا دونوں سے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. کس کو کہا گیا کافر؟ قرآن میں کس کو کہا گیا کافر؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تو سنت سے منہ موڑ لے یا اللہ کے حکم سے منہ موڑ لے یا دونوں سے ایک ساتھ یا باری باری. اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، کافر بنا دیتا. مطلب کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو محبت نہیں کرتا ہے. تو سیدھے اس کے انکار پر کفر کا فتویٰ لگایا اللہ. یہ دوسری بات ہے سنت آپ ادا نہ کر سکے، لیکن سنت کی اہمیت آپ کی نگاہ میں اگر کم ہے تو یہ آپ کو کفر تک پہنچا سکتے، ایمان سے خارج ہو سکتے، اسلام سے خارج ہو سکتے. سنت کا مذاق اگر اڑایا گیا، ایک تو ہے عمل نہیں کرنا کاہلی یا سستی میں کہ چلو بھائی بائیں ہاتھ سے آپ کھا رہے ہیں، چلو بھائی آپ کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں، یہ ایک دوسری غلطی ہے. اور یہ کیا کہ اصرار کر کے کھانا، غلطیاں کرنا اس پہ اصرار کرنا. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک آدمی کھا رہا تھا بائیں ہاتھ سے، اللہ کے رسول نے روکا، کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو کہتے ہیں ہم تو بائیں ہاتھ سے کھائیں گے. جانتے اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ اس کا دائیں ہاتھ پھر کبھی کام کا نہیں آیا تھا، کام کا نہیں رہا تھا، کہ دائیں ہاتھ ہی شل ہو گیا، اس کا ایمان پہ ڈاکہ پڑ جاتا ہے. تو یہ ہے اطاعت رسول اور اتباع سنت کا مقام. رسول کی اطاعت کا مطلب کیا ہوگا؟ رسول کی سنتوں کی اطاعت کا، جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے ان سنتوں پہ چلنا، ویسے ہی جیسے قرآن پر چلنا. تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی یا ان حدیثوں سے بھی آپ کو اتباع سنت کا مقام سمجھ میں آیا ہوگا. یہ کیا مقام ہے اس کا؟ اچھا اب آئیے ذرا سا اس کو پلٹ کے دیکھتے ہیں. اگر ہم اتباع سنت نہیں کریں تو کہاں ہوں گے ہم؟ اللہ نے اس کا بیان فرمایا قرآن کے اندر سورہ احزاب میں، جو میں نے موضوع کے طور پر آیت پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی جہنم کا منظر کھینچ رہا اور بتا رہا یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن پلٹے جائیں گے یہ لوگ جہنم میں، جو جہنم میں لوگ ہوں گے نا جلتے ہوئے، ان کو پلٹ پلٹ کے جلایا جائے گا، ان کے چہروں کو پلٹ پلٹ کے آگ میں جلایا جائے گا، فرشتے جلائیں گے. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون، تو جہنمی لوگ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اس وقت یاد آئے گا
کہ کاش ہم بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے، اور وہ ببانگے تو حل کہیں گے، روئیں گے، چلائیں گے، اور وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے، یعنی اللہ کے رسول کی سنتوں کی اطاعت کرتے، اتباع سنت کرتے، یعنی نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں گئے نا، جبھی تو کہہ رہے ہیں نا، وہ اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں گئے ہوئے نا۔ آج جو افسوس ہو رہا ہے، کہہ رہے کہ یا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ لیتے، روزہ رکھ لیتے، ہم بھی زکات دے لیتے، بس غلطی بنیاد یہ تھی، بڑی غلطی یہ تھی، وہ کہہ رہے اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے تمنا کرتے ہیں کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ اچھا، وہ اطاعت کس کی پھر؟ اطاعت کیے بغیر آپ جی نہیں سکتے، اطاعت سمجھ رہے ہیں نا؟ کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ کسی کی نقل کرتے ہیں نا، یہ اطاعت ہے۔ آپ کو بلڈنگ بنانا ہو تو آپ کہتے ہیں بھیا سیم ایسی بلڈنگ ہونی چاہیے میری۔ آپ بیٹے کی شادی کرو گے، بیٹی کی شادی کرو گے تو آپ یہی کہو گے بھیا کھانا ویسی ہونا چاہیے جیسے ان کیا کھایا، باورچی وہی ہونا چاہیے، لاؤ بڑا اس باورچی۔ یہ کیا ہے؟ نقل ہی تو، یہی تو اطاعت ہے۔ اطاعت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز پسند آ گئی، ٹیلر کے پاس گئے، صاحب کتنا اچھا شرٹ سلا آپ نے، مجھ کو ایسی سلی، یہ اطاعت۔ اس نے نہیں کی، جہنم میں جل رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے پلٹے جائیں گے جہنم میں تو تمنا کریں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اب سنیے ان کی بولی، آگے جہنمیوں کا بیان سنیے۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے ربنا انا اطعنا ساداتنا وکبراءنا، جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی ہوتی ہے نا، وہ اپنے سرداروں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے پیروں کی، اپنے عالموں کی، اپنے مولویوں کی اطاعت کرتا ہے نا۔ اطاعت تو کہیں نہ کہیں کرتا ہے۔ ایک عام آدمی نماز کے لیے آئے گا تو جو ان کا مولوی ہے اسے پوچھے گا نماز کیسے پڑھے، وہ جیسے بتائے گا ویسے کرے گا۔ جو امام والے لوگ ہیں اپنے امام کا مسلک دیکھیں گے، امام نے جو کہا ہے وہی کریں گے، وہ کو نہیں دیکھیں گے اللہ کے رسول نے کیا کہا۔ جو پیر صاحب والے ہیں وہ اپنے پیر صاحب کا حکم مان کے نماز پڑھیں گے، پیر صاحب کے بتائے ہوئے طریقے پہ پڑھیں گے۔ آپ حج کرنے جائیے گا، دیکھیے گا لوگ طرح طرح سے حج کر رہے ہیں، اپنے اپنے اسٹائل میں کر رہے ہیں، صاحب ان کے مولوی نے سکھایا ہوا ہے، ان کے امام نے کہا ہوا ہے، ان کے پیر صاحب نے کہا ہوا، اور آپ کو حیرت ہو جائے گی مکے میں جب آپ جائیں گے، اب دیکھیں گے لوگوں کو الگ الگ اسٹائل میں نماز پڑھتے۔ میں نے دیکھا ایک آدمی کو نماز پڑھ رہا تھا، یوں ہاتھ کھڑا تھا، یوں ہاتھ سیدھا تھا، اس نے نیت میں نہیں باندھ رکھی تھی، نہ یہاں نہ یہاں، نہ بس سیدھے ایسے نماز پڑھ رہا تھا، کوئی سیدھا سادہ غریب آدمی لگ رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا نماز کے بعد، اس سے پوچھا یہ نماز کیسی ہے آپ کی، کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ اس نے کہا نا مال کی، سوڈان کا تھا، عربی میں بات ہو رہی تھی، اس نے کہا نا مال کی، میں تو مال کی ہوں نا، تو مال کی ہوں تو ایسے پڑھوں گا۔ میں نے پوچھا کرتے کیا ہے آپ؟ کہا ادارے میں پڑھاتا ہوں، ایک بڑے مدرسے میں پڑھاتا ہوں، حدیث پڑھاتا ہوں۔ میں نے کہا ایسی کوئی حدیث گزری ہے کیا؟ حدیث کی کتابوں میں کہیں ایسی حدیث پڑھی آپ نے؟ اب وہ سوچنے لگا، تھا تو مولانا۔ اس نے کہا کہ نہیں صاحب ایسی کوئی حدیث تو نہیں آئی میرے سامنے۔ تو پھر کیوں پڑھتے ہو؟ کہ مالکی ہے ہم، امام مالک کے ماننے والے ہیں نا۔ میرے امام مالک نے کبھی نہیں پڑھی تھی ایسے نماز۔ امام مالک کی حدیث کی کتاب سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک ہے، اس میں کہیں دکھا دو یہ حدیث۔ وہ تو بعد میں ان کے ہاتھ شل ہو گئے تھے، بادشاہ نے ظلم کیا تھا، یہ ہاتھ اٹھ ہی نہیں سکتا تھا، تو نماز ویسے ہی پڑھیں گے نا۔ آج بھی اگر ہم میں سے کسی کے پاس ہاتھی نہ ہو یا ہاتھی ٹوٹا ہوا ہو تو ہم نماز تو پڑھیں گے نا، ایسے ہی پڑھیں گے نا۔ ارے ان کی مجبوری تھی، آپ یہ دیکھو کہ اس سے پہلے کیسے کرتے تھے۔ تو لوگ جہنم میں صرف اس لیے جائیں گے، نماز کی غلطی تو بات کی ہے، اطاعت رسول نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں جہنمی لوگ؟ وقالوا ربنا انا اطعنا ساداتنا وکبراءنا، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی، اپنے سرداروں کی بات مانی، اپنے بڑے بڑے عالموں کی بات مانی، تیرے رسول کے اطاعت نہیں۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، اے اللہ ان لوگوں نے تو ہمیں گمراہ کر دیا، برباد کر دیا، خود بھی گمراہ ہوئے، ہمیں بھی گمراہ کر دیا۔ اگر یہ صحیح بات بتاتے اور ہمیں کہتے کہ رسول کی اطاعت کرو جنت میں جاؤ گے تو ہم اسی وقت نہ کر لیتے۔ تو ہم نے سرداروں کی بات مانی، اپنے بڑوں کی بات مانی، چودھریوں کی بات مانی۔ پھر وہ کہیں گے رب سے، آگے کی آیت دیکھیے سننے والی ہے، وہ ریکویسٹ کریں گے، گزارش کریں گے رب سے، کیا کہیں گے؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ تو اس کو ڈبل سزا دے، ڈبل مجھ سے دگنا اس کو دے، کیونکہ یہ خود بھی گمراہ رہا، مجھے بھی گمراہ کیا۔
وہ رب کو کہیں گے ربنا آتنا ضعفین من العذاب، دگنا عذاب دے ان کو، ڈبل جرم کیا اس نے، خود بھی گمراہ رہا مجھے بھی گمراہ کیا، خود بھی ایسا نماز پڑھتا رہا مجھے بھی کہا ایسے ہی پڑھتے رہو، جو کیا وہی بتایا۔ مطلب ہوتا ہے نا محلے والے میں، آپ دیکھتے ہوں گے یہاں پر کوئی حدیث سے نہیں بتاتا، کوئی حدیث میں نہیں دیکھتا اللہ کے رسول نے نماز کیسے پڑھی، کہا کہ اللہ ان کو ڈبل سزا دے، وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے اللہ تو زبردست لعنت بھیج ان کو۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اتباع سنت نہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، اتباع سنت نہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ایک حدیث اور میں سناتا ہوں، بلکہ ایک آیت کی تفسیر سناتا ہوں۔ امام بخاری نے ایک آیت کا باب باندھا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یہ شروع میں ہی ہے تفسیر، کتاب التفسیر کے اندر اس کے تحت جو حدیث لا ہے امام بخاری، اس حدیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ ابو سعید ابن معلہ ایک صحابی ہیں، وہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں، اور عین نماز کی حالت میں اللہ کے رسول نے آواز دی، پکارا ابو سعید، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ نماز ختم کر کے اللہ کے رسول کے پاس وہ صحابی آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ میں نماز میں تھا، اسی لیے میں لبیک نہیں کہہ سکا، میں آپ کے پکار پہ حاضر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول نے یہ آیت سنائی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کی پکار کو ویسے نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی رسول کی جو بلاوا ہے، رسول کی جو پکار ہے، رسول کی جو صدا ہے، وہ تمہارے آپس کے صدا کی طرح نہیں۔ آپ نے مجھے آواز دی، بلایا، تو میں جاؤں نہ جاؤں یہ میری مرضی، نہیں جاؤں گا تو گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر رسول پکارے تو اللہ کے رسول نے تاثر دیا، حکم دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم تو یہ ہوتا ہے کہ جب پکارے تو بھلے تم نماز پڑھو چھوڑ کے وہاں وہ بھی عبادت، اور رسول کی سنت کی اطاعت بھی عبادت۔ ایسا نہیں کہ سنت کی اطاعت ہم کرتے تھے عبادت نہیں ہے، یہ بھی ویسے ہی عبادت ہے جیسے نماز عبادت۔ اسی لیے کہا کہ تیری نماز خراب نہیں ہوگی اگر تم نے ایک رکعت پڑھی تھی، آواز دی گئی، رسول نے آواز دی ہے، تو نماز وہیں روکو، پہلے رسول کے پاس آؤ، پھر جا کے ایک دوسری رکعت پوری کرو، اور تمہاری عبادت میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول کی پکار، رسول کی سنت، رسول کے حکم کو ویسا حکم نہ سمجھو جو عام لوگ ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں، بلکہ نہایت ہی ضروری ہے اس کو فوراً لبیک کہنا، پکار پہ حاضر ہو جانا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اسی آیت کے اندر قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ خوب جانتا ہے، یہ دھمکی ہم لوگوں کے لیے ہے اللہ کی، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ خوب جانتا ہے جو بہانے سے سنت کو چھوڑتے ہیں۔ نہیں، ہم لوگ سنت کو چھوڑتے ہیں نا بہانے کر کے، ایسا یہ بف سسٹم ہونا چاہیے، یوں ہے، کون کھلائے گا، کون کیا کرے گا، کھڑے کھڑے کھاتے رہو، سب لوگ کھڑے کھڑے پیشاب کرنا بھی مجبوری ہو گئی ہے لوگوں کی کہ بھائی کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں۔ کئی لوگوں نے مسئلہ پوچھا مجھ سے کہ صاحب جاڑے میں اگر کھڑے کھڑے کر لیں تم نے تو کیا پریشانی ہے؟ تو کپڑے تھوڑا سا ٹائٹ ہوتے ہیں۔ میں نے ٹائٹ کیوں سلواتے یار، ڈھیلا سلوا لو نا، چھیٹے ویٹے تو پڑیں گے کم سے کم، جائز ہے، مان لو گھر مجبوری ہے تو جائز ہے، لیکن چھیٹے تو پڑیں گے نا تمہارے کپڑے پہ، ناپاک تو ایسے ہو جاؤ۔ بہانے سے سنتوں کو چھوڑتے ہیں، اللہ نے ان کو دھمکی دی ہے۔ قد یعلم اللہ الذین یصلون منکم لواذا، اللہ تم میں سے ان کو خوب جانتا ہے جو بہانے سے جی چراتے ہیں سنت۔ فرمایا آگے، سوچنے اور سمجھنے اور سننے والی بات ہے، آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بہانے سے تعویل کر کے ٹال دیتے ہیں۔ کئی مولوی تعویلیں کرتے ہیں نا، حدیثوں میں مسئلوں میں تعویلیں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو بہانے سے، جو ہیلوں سے، جو منطق لگا کر کے حکم رسول کی تعویل کر لیتے ہیں نا، انہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے ان تصیبہم مصیبہ، کہ یا تو دنیا میں ان کو مصیبت نازل ہو جائے گی ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کے اوپر مصیبت نازل کرے گا، او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب کل قیامت کے دن اس کو ملے۔ دیکھا آپ نے اتباع سنت چھوڑنے والوں کا کیا انجام ہو رہا ہے؟ پھر بھی ہم اگر کہیں کہ صاحب اتباع سنت ہی کیوں،
سوچنے والی بات ہے. اگر اتباع سنت نہیں تو پھر کس کی اتباع؟ کسی کی تو پیروی کرو گے نا آپ، کیونکہ پیروی کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تو ایک ماڈل دے دیا آپ کو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ نے فرمایا بہترین نمونہ رسول کی زندگی میں تیرے لیے. رسول جیسے سوتے ہیں نا ویسے ہی سو، اور رسول جیسے کم خوراکی تھوڑا سا کھاتے ہیں نا ویسے ہی کھاؤ، کبھی بیمار نہیں ہوگے. رسول جیسی نماز پڑھتے ہیں نا ویسے پڑھو. رسول نے جیسے حکم دیا روزہ رکھنے کا رکھا ویسے کرو. وہ تو بہترین نمونہ ہے اور اعلیٰ چیز ہے. سید الانبیاء، سید البشر. پتہ نہیں لوگوں کا ٹیسٹ کتنا خراب ہو گیا کہ اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کو اپنائے ہوئے. یہ ٹیسٹ کی خرابی کی دلیل ہے کہ رسول کے اطاعت چھوڑ کر اپنے امام کی، اپنے علماء کی، اپنے پیروں کی، اپنے سرداروں کی اطاعت کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں صاحب باپ دادا سے ہوتا ہے. یہ بولی کس کی تھی؟ یہ تو مشرکین مکہ کی بولی تھی. وہ کہتے تھے کہ ہم نے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے نہیں پایا. وہ کس کی پیروی کرتے تھے؟ باپ دادا کی. عیسائی یہودی لوگ کس کو پیروی کرتے تھے؟ اپنے علماء کی، اپنے اماموں کی. جب آیت نازل ہوئی قرآن کے اندر ایک بڑا واقعہ ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. عدی بن حاتم، حاتم طائی کا نام سنا ہوگا آپ نے، عام طور سے بولا جاتا ہے نا حاتم طائی، دنیا کا بہت بڑا سخی آدمی گزرا. ان کا لڑکا ہے عدی. یہ عیسائی تھے اور عیسائیت سے اسلام میں داخل ہوئے. قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے عالموں کو، اپنے پیروں کو اللہ بنا رکھا ہے، رب بنا رکھا. تو صحابی عدی بن حاتم نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم تو ساری زندگی عیسائی رہے ہیں، مسلمان تو اب ہوئے ہیں. ہم لوگوں نے کبھی اپنے عالم کو رب نہیں مانا، اپنے پیروں کو رب نہیں مانا. ہم نے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ رب بنا لیا، ہم نے بنایا ہی نہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جواب سنیے گا تب سمجھ میں آئے گا آپ کو اتباع سنت کی کیا اہمیت ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہارے عالم جس چیز کو حلال کہتے تھے تم اس کو حلال کہتے تھے کہ نہیں؟ کہا جی یہ تو تھا. وہ جس کو حرام کہتے تھے تم اس کو حرام مانتے تھے یا نہیں؟ فرمایا جی یہ تو تھا. وہ جو کہتے تھے ہم وہی کرتے تھے. ہم نے کبھی تورات انجیل کو نہیں دیکھا بلکہ اپنے عالموں کو اور اپنے پیروں کو دیکھا. فرمایا یہی تو رب بنانے کا مطلب ہے. حلال و حرام کس کا حق ہے؟ یا تو اللہ یا اللہ کے رسول. جو کچھ اللہ نے حلال کیا، رسول نے حلال کیا، وہ حلال ہے، اور جو کچھ اللہ اس کے رسول نے حرام کہہ دیا وہ حرام ہے. اور عالموں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسی چیز کو بتائیں گے وہ عوام کو کہ اللہ کے رسول نے یہ بتایا، اللہ نے یہ فرمایا. لیکن آپ چلے جائیے دوسرے طبقوں میں جا کے دیکھیے، ان کے یہاں ان کے مولانا جو کہیں گے وہ ہوگا. ساری دنیا ایک طرف، حدیث ایک طرف، قرآن ایک طرف، ان کے مولانا نے جو کہہ دیا وہ ہوگا، ان کے ائمہ نے جو لکھ دیا وہی ہوگا. آپ ہزار دکھائیے کہ صاحب یہ حدیث ہے، دیکھو بخاری دیکھو مسلم دیکھو، وہ کہتا نہیں صاحب باہر شہر نے پڑھ لیا میں نے، ہمارے عالم نے یہ کہا. یعنی انہوں نے حلال و حرام کا حق، جائز و ناجائز کا حق کس کو دیا؟ علماء و پیروں کو. اتباع سنت نہیں کی، اتباع سنت نہیں کی. اور اتباع سنت نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے رب بنا لیا. کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے بندے پر کہ اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات کو امت مانے. اور یہ حق اگر کسی اور کو دے دیا گیا تو گویا اللہ کے ساتھ شرک کیا گیا، اللہ کے حکم میں کسی کو شریک مانا گیا، اور یہ مانا گیا کہ یہ اللہ کے برابر ہے. جیسے اللہ بھی حلال و حرام کر سکتا ہے تو یہ ہمارے علماء اور پیر بھی کر سکتے ہیں. یہ شرک کے درجے میں آ گیا. ایک حدیث بخاری و مسلم کی آپ سنیں گے، اس سے اور بات صاف ہو جائے گی کہ اتباع سنت ہی کیوں، یہ کیوں ضروری ہے. ایک لمبی حدیث ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر ہے، متفق علیہ حدیث. جا سراست رحت الازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. 3 لوگ گاؤں سے چل کر کے مدینہ آئے اور صرف اس لیے آئے تھے کہ اللہ کے رسول کی نماز کو پتہ لگا سکے کتنی نماز پڑھتے ہیں اللہ کے رسول 24 گھنٹے میں. وہ جب آئے تینوں کے تینوں، اللہ کے رسول موجود نہیں تھے اتفاق سے باہر. اس زمانے میں پردہ نہیں ہوا تھا، پردے کا حکم نہیں آیا تھا، خواتین بھی پردہ نہیں کرتی تھیں. تو اللہ کے رسول کی ایک
بیوی سے ام المومنین سے انہوں نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول 24 گھنٹے میں عبادت کیسے کیسے کرتے ہیں؟ تو ام المومنین نے بتا دیا کہ اللہ کے رسول ظہر عصر مغرب عشاء فجر کی نماز پانچوں ٹائم پابندی سے پڑھتے ہیں، سنن رواتب بتا دیا، سنتیں پڑھتے ہیں، پھر باقی دعوت کا کام بھی کر لیتے ہیں، سوتے ہیں وغیرہ وغیرہ سب بتا دیا، روٹین بتا دیا۔ اب تینوں آپس میں وچار کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے من این نحن رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول تو 5 ٹائم نماز پڑھ کے بھی جنت میں جائیں گے، کیوں؟ قد غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو رسول کی اگلی پچھلی لغزشوں کو بھی معاف کر رکھا۔ ہم تو عام انسان ہیں، ہمیں تو کچھ ایکسٹرا کرنی پڑے گی جنت میں جانے کے لیے۔ فقال احدہم، ان تینوں میں سے ایک نے کہا اما انا فاصلی اللیل ابدا، میں آج کے بعد ہمیشہ رات بھر نماز ہی پڑھوں گا، ولا ارقد، اور سوؤں گا نہیں، جب تک زندہ رہوں گا رات رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، رکعت پہ رکعت کرتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا اما انا فاصوم النہار ابدا ولا افطر، آج کے بعد میں جب تک زندہ رہوں گا روزانہ روزہ رکھوں گا، ہر دن روزے کا، ہر دن روزے کا، اور کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ اور تیسرے مسلمان نے کیا کہا اما انا فلا اتزوج، میں شادی ہی نہیں کروں گا، بال بچے ہی نہیں، بیوی ہی نہیں، کمانا دھمانا پڑے، مطلب میں رات کو نماز بھی پڑھوں گا اور دن میں روزے بھی رکھوں گا، نہیں 24 گھنٹہ ہمارا عبادت میں وقت رہے گا۔ تینوں لوگوں نے آپس میں میٹنگ کر لی، یہ باتیں جو کر رہے تھے نا بڑے زور زور سے کر رہے تھے آپس میں، یہ خبر اندر چلی گئی، آواز اندر تک جا رہی تھی، اللہ کے رسول اندر ہی تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول باہر نکلے اور فرمایا انتم قلتم کذا و کذا، یہ تم ہی تینوں آدمی تھے جو ابھی ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے کہ میں رات رات بھر نماز ہی پڑھوں گا، میں ہمیشہ دن میں روزے رکھوں گا، میں شادی نہیں کروں گا، بال بچے میں پھنسوں گا ہی نہیں، تم ہی تینوں باتیں کر رہے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ، ہم ہی لوگ تھے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں رک کر کے، اب بتائیے ان تینوں نے جو عہد کیا، آپس میں جو عہد و پیمان کیا، یہ اچھا تھا یا برا تھا؟ جی اچھا تھا نا بھائی، رات بھر نماز پڑھنا تو اچھی بات ہے، کون سا گناہ کا کام کر رہا ہے وہ؟ ہمیشہ کوئی روزہ رکھتا ہے، اچھی بات ہے، کون سا گناہ کا کام کر رہا ہے وہ؟ اللہ کے رسول نے پوچھا انتم قلتم کذا و کذا، تم ہی تینوں ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ انی لاتقاکم للہ ولا اخشاکم لہ، قسم خدا کی تم سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا تقوی رکھتا ہوں اپنے دل میں تم سے زیادہ، اس کے باوجود میں رات کو سوتا بھی ہوں، اٹھ کے تہجد پڑھ بھی لیتا ہوں، کبھی کبھی روزے بھی رکھتا ہوں اور کبھی کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، اور بیوی بچے رکھتا ہوں، شادی بیاہ کا قائل ہوں، میرے پاس یہ سب کچھ ہے، اور یہی سنت ہے، یہی رسول کا طریقہ ہے، یہی سنت ہے، اسی کو کرنے والا اتباع سنت کہلاتا ہے، سنت کی پیروی کرنے والا کہلاتا ہے۔ آگے دھمکی دی، فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے کو چھوڑ دے گا، چاہے وہ 24 گھنٹہ ہی نماز پڑھتا رہے، 24 گھنٹے کا روزہ رکھ لے، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ میں سے ہے ہی نہیں، میری امت سے خارج، نکل بات۔ جب تو رسول کی پیروی ہی نہیں کر سکتا تو تیری کوئی ضرورت ہی نہیں کہ تو جیسے آدمی کو امت میں لیا جائے، نہ تیری نماز کام آئے گی، نہ تیرا روزہ کام آئے گا، نہ تیری نیکیاں کام آئیں گی، کیونکہ سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں کوئی ایک رات ایسی نہیں گزاری ہے کہ پوری کی پوری رات ہی آپ جگے ہوئے رہ گئے، جبکہ ضرور لیتے تھے، کم سوتے تھے، سوتے ضرور تھے، آپ کی بیویاں تھیں، بچے تھے آپ کے، آپ نماز بھی پڑھتے تھے، سوتے بھی تھے، روزے رکھتے تو رکھتے چلے جاتے، چھوڑتے تو لگتا جیسا کہ روزہ ہی نہیں رکھیں گے اپنے۔ رمضان کے علاوہ وہ روزوں میں شعبان کے مہینے میں 1 سے لے کے 15 تک آپ ایسے مسلسل روزے رکھتے تھے کہ ام المؤمنین کا بیان ہے کہ لگتا تھا پورا مہینہ ہی روزہ رکھیں، اب 15 کے بعد چھوڑ دیتے تھے رمضان کی تیاری کے لیے تو لگتا تھا کہ اب روزے ہی نہیں رکھیں۔ سنت جو ہے اس پہ چلنا ہے، کثرت عبادت کام نہیں آئے گی، عبادت کم ہو
मगर मुताबिक सुन्नत हो, इत्तबाए सुन्नत में हो, तो उस इबादत की कबूलियत होती है। और अगर इत्तबाए सुन्नत में ना हो, आप नमाज पढ़ते चले जाए लेकिन रसूल की इत्तबा में ना पढ़े, किसी और की इत्तबा में पढ़ ले, तो भले 1000 रकत पढ़ ले, वो नमाज मुंह पे मारी जाएगी। साल भर रोजे रख ले आप और रसूल के तरीके पे नहीं रखे, मुंह पे मार दिया जाएगा। हज पे हज कर ले, उम्रे पे उम्रा कर ले, रसूल के तरीके पे नहीं होगा, वो कबूल नहीं हो सकता है। किसी भी अमल की कबूलियत के लिए 2 शर्त है। इखलास, एक तो इखलास कि हम अल्लाह के लिए इबादत कर रहे हैं। आप जब इबादत कर रहे हैं तो बस दिल में यह हो कि रब के सामने आप खड़े हैं, एक आजिज बनकर, एक जलील इंसान बनकर, एक मोहताज और मिस्कीन बनकर रब के सामने आप खड़े हो। इबादत के अंदर रूह तो ये होती है इखलास, न किसी को दिखाने से मतलब, न किसी को बताने से मतलब, आप और आपका रब जाने, यह है इखलास। और दूसरी शर्त क्या होती है? इत्तबाए सुन्नत, रसूल की सुन्नत की पैरवी में हो। नमाज हो तो रसूल के हुक्म के मुताबिक हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, कोई भी नेकी हो, वो रसूल की सुन्नत के मुताबिक हो, रसूल के फरमुदात के मुताबिक हो, आपके इरशाद के मुताबिक हो, तभी जाकर कबूल होती है। अमल की कबूलियत के लिए 2 शर्तें हैं, याद रखिएगा। कोई भी नेक अमल उसी वक्त कबूल होगा जब इखलास हो और इत्तिबा रसूल हो। दोनों में से अगर एक नहीं हो तो कबूल नहीं होगा। मान लीजिए कोई मुखलिस तो है मगर इत्तिबा सुन्नत नहीं कर रहा है, उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। अच्छा, कोई इत्तिबा सुन्नत कर रहा है मगर मुखलिस नहीं है, नमाज पढ़ रहा है बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक, लेकिन दिखाने के लिए कि मैं भी नमाजी हूं। बहुत से लोग हैं ना मोहल्ले में, जुमा पढ़ते हैं, उनका मन नहीं लगता, वो बिल्कुल लास्ट में पहुंचेंगे, जुमा पढ़ेंगे सबसे पहले निकल जाएंगे। क्यों पढ़ते हैं वो? अगर नहीं पढ़ेंगे तो पूरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? जुम्मा नहीं पढ़ता। ये क्या हुआ? दिखावा, रिया, ये शिर्क है। नमाज में इखलास, रोजे में इखलास, जितनी इबादतें हैं उसमें पहली चीज है इखलास, अल्लाह के लिए आप करें। और दूसरी चीज क्या है? इत्तिबा सुन्नत, रसूल की सुन्नत की पैरवी। अल्लाह के रसूल ने जिसको इबादत कहा है वही करना है, और जो तरीका बताया उसी पे करना। मेरे ख्याल में आपके समझ में आया होगा कि जो काम इत्तिबा सुन्नत में ना हो उसका मकाम क्या होता है और अंजाम क्या होता है। नमाज जैसी इबादत, रोजे जैसी इबादत की मिसाल हदीस के अंदर है कि इत्तिबा सुन्नत में नहीं है तो बेकार है, वो मरदूद। इत्तिबा सुन्नत का बड़ा मकाम है, इत्तिबा सुन्नत की अपनी जगह अहमियत है। अगर इत्तिबा सुन्नत ना हो तो हमारे अमाल सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा और आपके लिए दुआ को भी रहूंगा कि अल्लाह ताला सारी जिंदगी हमें और आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अमल थोड़ा भी हो लेकिन सुन्नत के मुताबिक अगर हो जाए तो इंशाअल्लाह हम सब कामयाब हो जाएंगे। अगर सुन्नत की इत्तिबा नहीं हुई, इताअत नहीं हुई, तो फिर हम कभी कामयाब नहीं होंगे। बहुत ज्यादा अमाल लेके भी मर जाएंगे तो बेकार हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम।